علماء کرام کا استحباب ہم پر اس لیے لازم ہے کہ یہ نائب اب نبی نہیں آئے گی، نبی کا جو کام ہے یہ علماء ہی کریں۔ اس لیے جو علماء کی تعظیم کرتا ہے اس نے نبی کی تعظیم کی، جو علماء کی بات مانا اس نے نبی کی بات مانا۔ ایک اور مثال دوں آپ کو کہ ایک جملہ علماء کی مجلس میں بیٹھا کر کتنا بڑا انقلاب ہے۔ اپنے انڈیا کی بات کر، وہ کوفہ والے تھے، انڈیا میں ایک نوجوان گفتگو علاوہ میری تقریر گفتگو علاوہ ایک نوجوان کتاب کی دکان پر کتاب بیچتا، مسافر نے جاتے سمے کہا ہے خالی بیچو گے یا پڑھو گے بھی؟ اس نے کتاب کی دکان سے چند روپیے باپ کی اجازت کے بغیر جیب میں ڈالنے اور مدرسہ میں پڑھنے چلے۔ ایک دن، دو دن، ایک مہینہ، ایک سال، 2 سال، چند سالوں کے بعد وہی نوجوان اتنا بڑا علامہ بن گیا کہ اکیلے اس نے لندن میں ورلڈ اسلامک مشن بنایا، امریکہ میں جامعہ مدینہ الاسلام بنایا، کینیڈا میں دارالعلوم عالمیہ بنایا، اپنے دلی میں جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء بنایا، اکیلے اس علامہ نے بنگلور میں جامعہ حضرت بلال بنایا، کلکتہ میں دارالعلوم ضیاء الاسلام ترکیہ پارا ہاوڑا بنایا، ٹاٹا میں مدرسہ فیض العلوم بنایا، پٹنہ میں امارت شرعیہ جو دیوبندیوں کا تھا اس کی ریڑھ کی ہڈی توڑنے کے لیے طلب پٹنہ میں ادارہ شرعیہ بنایا۔ دنیا اس علامہ کو 5 مارچ 1925 شیخ عبداللطیف کی پیٹ سے پیدا ہونے والا علامہ ارشد القادری کے نام سے یہ میں کیوں بولا؟ One sentence can change your life. ایک ہی بات آپ کی زندگی بدل دے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب طبیعت خاص ہو، سیکھنے کی نیت سے جلسے میں شریک ہو، اور اگر سیکھنے کی نیت نہیں ہے تو پھر بیکار۔ آپ سے زیادہ لوگ گھوم رہے ہیں، انقلاب وہ نہیں لاتے، انقلاب وہ لاتے ہیں جو علماء کی مجلس میں بیٹھ کر وقت کا حافظ ملت بنتا ہے، وقت کا مجاہد ملت، وقت کا تابع شریعہ بنتا ہے۔ اب میری گفتگو شروع ہو رہی ہے کہ یہ اس کا پروگرام ہے، اس لیے سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے ہو یا لائیو ہو یا فیس ٹو فیس ہو سکتا ہے، آپ لوگ اس سے چشتیہ پیدیہ میں کہتے ہیں کہا لیں کس کتاب سے؟ You have any proof? Any reason? Any reference? Any dialogue from Holy Quran? From Holy Hadith? Any talks? Any line? Yes. ایک مرنے والے سے سوال ہوتا ہے من ربک، who is your Lord؟ تمہارا رب کون؟ اس کا جواب یس میں دے یا نو میں دے، پوزیٹیو میں دے یا نیگیٹیو میں دے، ریزلٹ آؤٹ نہیں ہوتا، مارکس نہیں ملتے، 33% بھی نہیں، 33 بھی۔ دوسرا سوال ما دین، واٹ از یور ریلیجن؟ تیرا دین کیا؟ اس سوال کے جواب پر بھی ریزلٹ آؤٹ نہیں۔ تیسرا سوال، that is final and last question، what was said about this man؟ ما كنت تقول في هذا الرجل؟ اس مرد کے بارے میں کیا کہا گیا؟ ہذا اس میں اشارہ قریب کے لیے آتا ہے۔ محققین اس حوالے سے 2 قول پیش کرتے ہیں، ایک یہ
کہ قبر میں مردے کے سامنے جتنے حجابات ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے گنبد خضرا کے نیچے اٹھا دیے جائیں۔ مرنے والا آپ کے گاؤں کی قبرستان میں دفن ہے، مگر آنکھیں کھولتا ہے نکیرین کے سامنے تو گنبد خضرا کے مقیم اپنی قبر میں جلوہ نظر آتا ہے۔ ہادہ سے اشارہ ہوتا ہے اس مرد کے بارے میں کیا کہتے ہیں، جو کہ ہادہ اس سے اشارہ قریب کے لیے آتا، بعید کے لیے نہیں آتا۔ اگر دور ہو تو ما کنت تقول فی ذالک الرجل، مگر ہادہ الرجل، اس مرد کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ایک تو قول یہ ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ وجہ مصطفیٰ، تصویر مصطفیٰ دکھائی جاتی ہے، اس مرد کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آصف پہلے سوال کا جواب دیا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، جواب یاد کر لیجئے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اس تینوں سوال کا جواب یاد کر لے، رٹ لے آدمی تو قبر میں پاس ہو جائے گا۔ رٹنے سے یونیورسٹی میں پاس ہو سکتا ہے، کالج میں پاس ہو سکتا ہے، اسکول میں پاس ہو سکتا ہے، جمدہ شاہی، غناہی، اشرفیہ، جامعہ الرضا، مدینہ العلوم میں پاس ہو سکتا ہے، نحو، صرف، بدیع، معانی، حسن، طب، تفسیر، اصول فقہ، حدیث میں پاس ہو سکتا ہے، مگر قبر کے نکیرین کے سوال کے جواب میں پاس ہونے کے لیے زندگی بھر عشق مصطفیٰ سے، محبت مصطفیٰ سے، اگر کوشچن سنا بھی نہیں، آنسر یاد بھی نہیں کیا، مگر محبت مصطفیٰ کیا ہے تو آٹومیٹکلی عرضی میں نکیرین کے سوال کا دھڑا دھڑ جواب کرنے والا۔ صحابت کی جان میرے ہاتھ میں اٹھائے، یا رسول اللہ، سب یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ربی اللہ نے جواب دیا، رزلٹ کیوں نہیں آیا؟ میرا جو اللہ ہے یہ صرف مسلمانوں کا جواب ہے۔ اگر صرف مسلمانوں کا جواب ہوتا تو 33 مارکس مل سکتے، مگر یہ جواب تو نیتنیاہو بھی دے رہا، میرا رب اللہ، یہ جواب تو ڈونلڈ ٹرمپ بھی دے رہا، میرا رب اللہ، یہ جواب تو بائیڈن بھی دے رہا، میرا رب اللہ۔ دنیا میں سب سے زیادہ تعداد کرسچنوں کی، اس کا کہنا ہے میرا رب اللہ، میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام۔ سب سے کم تعداد یہودیوں کی، اس کا کہنا ہے میرا رب اللہ، میرے نبی موسیٰ علیہ السلام۔ اس لیے اللہ نے دوسرا سوال رکھوایا کہ کہیں یہودی تو نہیں ہے، نصرانی تو نہیں ہے، ما دینو، تیرا دین کیا ہے؟ جواب دیا میں یہودی نہیں، نصرانی نہیں ہوں، دین اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ دین موسوی میرا دین نہیں، دین عیسوی میرا دین نہیں، دین محمدی میرا دین اسلام، میرا دین اسلام۔ اب تو رجحان کرنا چاہیے، میرا رب اللہ، میرا دین اسلام، دیٹس کلیئر۔ مگر نہیں، میرا دین اسلام ہے، یہ بھی مسلمانوں کا جواب ہے۔ یہ وہابیوں کا بھی کہنا ہے میرا دین اسلام، یہ منافقوں کا بھی کہنا ہے میرا دین اسلام، یہ معتزلہ کا بھی کہنا ہے میرا دین اسلام، یہ شیعہ رافضی مولائیوں کا بھی کہنا ہے میرا دین اسلام، یہ دیابلو فرقہ باطلہ کا بھی کہنا ہے میرا دین اسلام، یہ نیچری چکرالوی کا کہنا بھی ہے میرا دین اسلام، اہل حدیث بھی بولتا میرا دین اسلام، ندوہ والے، سہارنپور والے بھی بولتے ہیں میرا دین اسلام، بھوپال دلی والے بھی بولتے ہیں میرا دین اسلام۔ اس لیے اللہ نے ان فرقے باطلہ کو ہٹانے کے لیے تیسرا سوال رکھوایا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ یہ کہتے تھے کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، یا پھر یہ کہتے تھے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے۔ اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے؟
یہ عقیدہ تھا اس مرد کے بارے میں کہ نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی جہنم کے آگ سے نہیں بچا سکے تو امت کو کیا بچائیں گے؟ یا پھر یہ عقیدہ تھا ایک میں کیا میرے عیسیٰ کی حقیقت کتنی مجھ سے 100 لاکھ تو کافی ہے عیسیٰ بتا تیرا عقیدہ اس مرد کے بارے میں کیا عقیدہ تھا؟ کیا یہ عقیدہ کہ نبی کسی چیز کے مالک کو مختار نہیں، یا پھر یہ عقیدہ تھا جہاں میں ان کی چلتی ہے یہ دم میں کیسے چلتے؟ بتا اس مرد کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ تھا؟ ما قلت تقول فی ھذا الرجل، اور کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو شخص نبی من صلی علیہ یوم الجمعہ او لیلۃ الجمعہ قضى الله له 100 حاجة 70 من حوائج الآخرة و30 من حوائج الدنيا ثم يؤجر الله بذلك معك إلى آخر جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کوئی نبی پر درود شریف پڑھ لے تو فرشتہ اس درود شریف کو لے کر نبی کی بارگاہ میں ایسے پیش کرتے ہیں جیسے پبلک اپنے راجہ کو گفٹ دیا گیا۔ اور پھر وہ فرشتہ یہ بولتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی امت کا فلاں آدمی ہے جو فلاں شہر فلاں گاؤں فلاں وارڈ میں رہتی، یہ آدمی فلاں جگہ رہتا، اس کے باپ کا نام یہ ہے، دادا کا نام یہ ہے، پردادا کا نام یہ ہے، لکڑ دادا کا نام یہ، چھگڑ دادا کا نام یہ، اکڑ دادا کا نام یہ، کیونکہ حدیث شریف میں بے اسمہ و نسبہ الی عشیرتہ کا لفظ ہے۔ باپ دادا پردادا باپ دادا پردادا کے باپ دادا پردادا کے ساتھ نام پیش کیا جاتا، اور ڈاکیا ایک بار پوسٹ لانے میں غلطی کر سکتا ہے، اس لیے پوسٹ سے جو چیز آتی ہے کبھی کبھی ڈیٹیل ہو جاتا ہے، مگر فرشتے خطا نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ خطا سے پاک، گناہ سے پاک، وہ معصیت سے پاک، وہ معصوم، کریکٹ نام ایگزیکٹ لوکیشن کے ساتھ فرشتہ نبی کی بارگاہ۔ اب اگلا جملہ یہ ہے وَأُثَبِّتُهُ عِندِي فِي صَحِيفَةٍ بَيْضَاءَ، میں اس کو سفید رجسٹر میں محفوظ کر لیتا ہوں۔ نبی فرماتے ہیں سفید رجسٹر میں یہ تقریر ڈائری میں لکھ کے لاتا ہوں کیونکہ میری میموری پاور کمزور ہے، میں انسان ہوں، لیکن نبی کی میموری پاور اس حوالے سے صرف اتنا یاد رکھیے گا دنیا پہ جتنے نیوٹن، آئنسٹائن، کیپلر، زرقانی، ارسطو، سقراط، گلیلیو، ٹیکو براہی، اسٹیفن کرلیون، اے پی جے عبد الکلام تک قیامت تک جتنے سائنٹسٹ آئیں گے، بلکہ صرف سائنٹسٹ کے کوئی معنی نہیں رکھتے، اولیاء، انبیاء، رسول، علماء، فضلاء، فصحاء، علماء، جتنے لوگ آئیں گے ان تمام لوگوں کی اب ریگستان سے ایک ذرہ ریت کی طرف، یعنی ریگستان سے ایک ذرہ کو ڈیوائیڈ کیا گیا تو تمام لوگوں کی عقل بنی، سارا ریگستان سے زیادہ اللہ نے مصطفیٰ کو عقل عطا فرمائی۔ اس لیے نبی کی میموری پاور کے بارے میں کوئی کلام نہیں کرتے، نبی کی میموری پاور کے بارے میں۔ نبی کی میموری پاور کے حوالے سے ایک اور مثال میں دیتا ہوں، اپنے لوگ کتا بلی چھتر کی بات سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے۔ پھر اولیاء کی بات، انبیاء کی بات، اللہ کا کلام کیسے ایزیلی سمجھ لیں؟ اور یہ ہمارے نبی ہیں جو ادنا مخلوق کی بات تو سمجھتے ہی سمجھتے ہیں، خالق مخلوق کا کلام نہیں سمجھ لیتے ہمارے نبی، بلکہ اللہ نے اپنے کلام کو کما ہم بہت سمجھانے کے لیے آخری نبی بنا کر پیارے مصطفیٰ کو پیدا کیا۔ تو ہمارے نبی کا میموری پاور اتنا زیادہ ہے، اس کے باوجود نبی فرماتے ہیں وَأُثَبِّتُهُ عِندِي فِي صَحِيفَةٍ بَيْضَاءَ، سفید رجسٹر میں محفوظ کر لیتا ہوں۔ کیوں؟ نبی کو تو ضرورت نہیں ہے، نبی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالک کل بنا دیا ہے، اگر وہ سمندر کو اشارہ کر دے تو ایپل جوس بن کے آ جائے، درختوں کو اشارہ کر دے تو بن موسم مینگو ٹری بن کے آ جائے،
पहाड़ों को इशारा करते हमारे नबी तो डायमंड गोल्ड सिल्वर पे कन्वर्ट होके नबी के पीछे पीछे वॉकिंग करते हुए नजर आते। इसलिए नबी किसी चीज के मोहताज नहीं, नबी को जरूरत नहीं। फिर नबी ने सफेद रजिस्टर में महफूज करके क्यों रखा? क्योंकि जरूरत हमें, जिसने दुरूद पढ़ा उनको जरूरत। और कहाँ से जरूरत पड़ती है? सबसे ज्यादा इंसान को जरूरत पड़ती है कब्र से शुरू हो जाती है जरूरत। आला हज़रत फरमाते हैं, खड़े हो मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब। यहाँ से जरूरत पड़ जाती है। अब अंदाजा लगाए सवाल क्या हो रहा है? तीसरा सवाल, माँ को देता फूलों पे हाथ दर्द, इस मर्द के बारे में क्या कहते हैं? और उस मर्द के पास में सफेद रजिस्टर है जिसमें दुरूद पढ़ने वाले का नाम लिखा हुआ। और पूरी दुनिया में जुमा के दिन खड़े होकर जुमा की नमाज के बाद सलातो सलाम वहाबी नहीं पढ़ता, देवबंदी नहीं पढ़ता। लंदन से लेकर अमेरिका से लेकर भारत के कोने कोने तक जुमा के दिन खड़े होकर सलातो सलाम सुन्नी सही अकीदा पढ़ता। गोया हर सुन्नी का नाम नबी की फाइल में लिखा हुआ। अब पूछा इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? बईद नहीं है कि नबी ये फरमा दे, लकीरैन इनसे न पूछो मैं कौन हूँ, मेरी फाइल में तो नाम लिखा हुआ है, मुझसे पूछ लो ये कौन है, मुझसे पूछ लो ये कौन है, क्योंकि नबी की फाइल में नाम लिखा हुआ। यहीं से हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शनाख्त करेगा, नबी को पहचान लेगा, नबी उनको पहचान लेगा। और इस तरीके से तीनों क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद गैब से आवाज आएगी, अब उसकी दलील आ रही है, कनौमतिल उरूस, सो जा जैसे उरूस सोती है। ये उरूस कहते हैं दुल्हन और अरीस कहते हैं दूल्हा। ये निकाह खान के उलमाए किराम लिखे रहते हैं। अब तो कुछ कमेटी वाले हिंदी में लिखने लग गए दूल्हा की दस्तखत दुल्हन की दस्तखत, मगर उलमाए किराम दस्तखत अरूस दस्तखत अरीस। इसलिए मैं कहता हूँ कि उर्दू जिंदा है उलमा की वजह से। नबी को समझने और समझाने वाले अगर कोई कौम है तो वो कौम उलमा, जमात उलमा है। अरूस कहते हैं दुल्हन। अच्छा, अरूस ये मुश्तक, जैसे आपने आलिम का लफ्ज़ सुना होगा, आलिम ये बस्तर में मुश्तक है, इल्म से बना। फासिल ये फजल से बना। शारिफ ये शर्फ से बना। दाई ये दावत से बना। और ये तिरस से बना। हाफिज ये हिफ्ज़ से बना, ये मसदर। ऐसे ही क्रिकेटर क्रिकेट से बना, प्लेयर प्ले से बना, टीचर टीच से बना। ऐसे ही अरूस उर्स से बना, अरीस उर्स से बना। पता ये चला आलिम खून के बगैर नहीं हो सकता, ऐसे ही अरूस उर्स के बगैर नहीं हो सकता। तो उर्स का लफ्ज़ मुस्तक की सूरत में हदीस शरीफ के अंदर आया। लिहाजा कोई भी दलील मांगे तो कहिएगा हाँ हदीस शरीफ में आया ना उसका लफ्ज़। मुस्तक की सूरत में नम कनौमतिल उरूस आया, सो जा जैसे दुल्हन सोती है, मगर हाँ ये उसके लिए आया है जो तीनों क्वेश्चन का आंसर दे देगा। अगर तीनों क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया तो नम कनौमतिल उरूस की आवाज नहीं आएगी। अब बात समझ में आई अशरफ अली थानवी का उर्स क्यों नहीं होता? क्योंकि तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। रशीद अहमद गंगोही का उर्स नहीं होता, तीनों क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। कासिम नानोतवी का उर्स नहीं होता, तीनों क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। ताहिर गयाबी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। तीनों सवालों का जवाब गौसे आज़म ने दिया। आज भी शरीफ होती है, तीनों सवालों का जवाब ख्वाजा गरीब नवाज ने दिया। आज भी छठी शरीफ होती है, तीनों सवालों का जवाब मखदूम सीरत ने दिया। आज भी उर्से अशरफ होता है, तीनों सवालों का जवाब ने दिया। आज भी उर्से रस्मी होता है, तीनों सवालों का जवाब मुफ्ती ने दिया। उर्से नूरी होता है, ताजुश शरिया ने दिया। उर्से ताजुश शरिया होता है,
یہ صاحب اپنے عرص سے دیکھیا چشتیہ نے دیا دودھ کا عرص عرص مقدس چشتیہ دیکھیا کانفرنس علامہ مفتی غلام یعنی نصری. بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ عرس کا لفظ حدیث شریف میں آیا مگر اس کے لیے آیا کہ تینوں سوالوں کا جواب دے. اسی لیے جو لوگ کہتے ہیں عرس حرام ہے یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ہی نہیں. اور ایسے ہی ہے جیسے دیکھیں وہ بات کر رہے ہیں میرے گفتگو میں بات اللہ نے سنا نہیں آپ ون سبسٹنس کین چینج یور لائف کا مطلب سنا ایک انگور کے گچھے کو بار بار پکڑنے کی کوشش ہے کتاب میں آئے نرسری والے سے جانتے ہیں جب نہیں پکڑ پایا بار بار ٹرائی کیا جب نہیں پکڑ پایا تو کیا بول انگور تینوں سوال کا جواب نہیں دیا عرس ہوا نہیں تو کہا عرس حرام. الحمدللہ رب العالمین سنی صحیح العقیدہ جواب دیتے ہیں اور انہی کا عرس ہوتا ہے اور اسی سے یہ سمجھ میں آ گیا جن کا عرس ہوتا ہے وہ مردہ نہیں زندہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہ سو رہے ہیں یہ حدیث شریف سے ثابت ہے. سبحان اللہ. نم کنومت العروس سو جا جیسے بلند ہے. ایک دوسرا چیپٹر ہے میری گفتگو کا جو آج حالات کے حساب سے عرس ہندو کا ہوتا ہے اور جتنے صاحبان عرس ہے جتنے لوگوں کا عرس ہے ان سب کی لائف پہ غور کیجیے. یہ لوگ اسکول کانوینٹ سینٹ پائس سینٹ جوزف کے پڑھے لکھے نہیں یہ لوگ مدرسے کے پڑھے لکھے ہیں. اور میں اسکول کا مخالف نہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پھر سے کوئی اللہ کا ولی آئے پھر سے کوئی سرکاری سلطانی آئے پھر سے کوئی مجاہد ملت تو یہ تمام کے تمام مدرسے کے پروڈکٹ. اگر آپ کا بچہ اسکول جا رہا ہے اور آپ تمنا کر رہے ہیں خالد بن ولید تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زمین میں کھیت میں ہل جوتنے کے بعد ہل چلانے کے بعد اس میں بیج بویا قبول کی اور تمنا کر رہے ہیں گیہوں. اگر بچہ اسکول جا رہا ہے تو خالد بن ولید اور صلاح الدین ایوبی کی تمنا مت کرے اے پی جے کی تمنا کرے جاوید اختر کی تمنا. اگر بچہ مدرسہ جاتا ہے تب مفتی اختر کی تمنا تب صلاح الدین ایوبی کی تمنا کرے. یہ ایک بنیادی بات ہے. اچھا صرف اور صرف تمنا کون کرتا ہے لو کان هذا العلم يدرك بالمنى ما كان يبقي في البريه الجاهل. اگر تمنا سے علم حاصل ہو جائے تو ہوئے زمین پر کوئی بھی غیر عالم نہیں بچے. تمنا اس کا مطلب محنت کرنی ہے. اس کی ایک اور دلیل دوں گا تعلیم کے بغیر کسی کا عرس نہیں ہوتا. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا جتنے اولیاء کرام ہیں جن کا عرس ہوتا ہے وہ سب کے سب عالم ہیں. کوئی حافظ بھی ہے کوئی قاری بھی ہے کوئی مفتی بھی ہے کوئی مجدد بھی ہے کوئی محقق بھی ہے کوئی مفسر بھی ہے. اگر کوئی عالم نہیں ہے تو وہ ولی نہیں ہے اور ولی نہیں ہے تو عرس نہیں ہوتا. ولی ہونے کے لیے عالم ہونا شرط ہے یہ ذہن میں رکھیے گا. اب اگر کوئی 10-15 انگوٹھی پہن کے بڑے بڑے بال رکھ کے مرید کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں. ابھی کچھ دن پہلے میں جھارکھنڈ میں ایک جگہ تھا وہاں ایک پیر صاحب آتے ہیں وہ کہتے میں اللہ کا ولی اور کہتے کہ نماز پڑھ رہی نہیں. معاذ اللہ. سب لوگ بولے معاذ اللہ. بولے پورے قرآن میں کہیں لکھا ہے نماز کے بارے میں کتاب میں کہیں لکھا ہی نہیں نماز کے بارے میں. میں نے مکمل تقریر کی ہے وہاں پر. میں یہاں یہ بتا دوں آپ کو ولی ہونے کے لیے عالم ہونا صرف اور علم پر نبی نے کتنی توجہ دی اس کا اندازہ صرف ایک بات سے لگائیے. اسلام کی پہلی جنگ بدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیتے ہیں
جو لوگ گرفتار ہوئے تھے ان سے یہ کہا کہ آپ اگر آزاد ہونا چاہتے ہیں تو صحابہ کو پڑھائیے اور آزاد، یہی قابل غور ہے۔ جو نبی کو مرڈر کرنے آیا، کتنا گھٹیا آدمی ہوگا؟ روئے زمین پر سب سے گھٹیا وہ ہے جو نبی کو قتل کرے، یا پھر وہ جس کو نبی قتل کرے۔ پھر سے سنو، روئے زمین پر سب سے بدتر وہ ہے جو نبی کو قتل کرے، یا پھر وہ جسے نبی قتل کرے۔ نبی کو قتل کرنے جو لوگ آئے، نبی انہیں چھوڑ دیں ایجوکیشن کے بدلے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ شکرا گمراہ ہتھیاروں وہ سب گرائیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ڈونالڈ ٹرمپ، بائیڈن، نیتنیاہو، پوتین، مودی، یوگی، they are not dangerous persons. ہماری جہالت ان سے زیادہ ہے۔ نبی نے اپنے قاتل کو ایجوکیشن کے بدلے چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب ایجوکیشن یہ جہالت کو ختم کرنے کے بعد جو پاور، جو انرجی، جو طاقت آتی ہے وہ ایجوکیشن۔ جہالت قاتل سے زیادہ خطرناک ہے۔ اگر کوئی تلوار سے گردن اتار دے تو وہ دشمن بڑا دشمن نہیں، مسلمانوں کے پاس جو جہالت ہے جو اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ کبھی تو دشمن سے تنہائی میں ڈرتے ہیں، رات میں دروازہ لگا کے اپنے اندر جو جہالت ہے اس سے ڈرے کہ یہ ہمیں مار نہ ڈالے، یہ ہمارے ایمان کو نہ چھینے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، دوسرا پہلو یہ ہے کہ خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر یہ دعا کرتے، اے اللہ درود شریف پڑھتے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ وصحبہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ اسٹیج سیکھنے اور سکھانے کے ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بھارت کے بہت سارے اسٹیجوں کا حال بہت برا ہو گیا۔ چاروں طرف تھوکنا، گٹکھا کھانا یہ اسٹیج کا سیوا نہیں، باتیں کرنا یہ اسٹیج کا سیوا نہیں، بلکہ میں کچھ ایسے بہار اور نیپال کے جلسے کو جانتا ہوں جس میں 40 لاکھ 50 لاکھ خرچہ ہوا اور نتیجہ زیرو نکلا ہے، زیرو نتیجہ نکلا۔ اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر یہ دعا کرتے، اے اللہ ابو جہل کو مار ڈال، تو اللہ مارتا کہ نہیں مارتا؟ اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کے گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی جو دعا کرے وہ قبول ہو جاتا، نبی جو بد دعا کرے وہ قبول ہو جاتا۔ تو اگر نبی فرما دے ابو جہل کو مار ڈال تو اللہ مار دے، لیکن نہیں، نبی نے مسجد نبوی میں یہ دعا نہیں کی، جنگ بدر میں آ کے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ محنت کرنا پڑے گا، کام کرنا پڑے گا، سبب کو اپنانا پڑے گا۔ بچے کو پڑھائی کے لیے، خود کو پڑھائی کے لیے خود کو مسجد میں لے جانا ہوگا، خود کو مدرسے میں لے جانا ہوگا، خود کو متعلم بنانا ہوگا، پھر دعا کرنی ہوگی، ہے اللہ سرکار سکائی پھر سے پیدا کر، مجاہد ملت سے پیدا کر۔ تو کوئی بھی ولی بغیر علم کے ولی نہیں بنتا، جب تک عالم نہیں وہ ولی نہیں بن سکتا۔ اب رہا یہ کہ عالم کی دو لائن، ایک تو آکسفورڈ کیمبرج والی لائن اور دوسری لائن یہ مدرسہ والی۔ تو آکسفورڈ کا پڑھا لکھا وہ عالم میں داخل ہے کہ نہیں؟ شیخ ساقی کی بات بتا، ہم لوگوں کے حوالہ نہیں، شیخ ساقی جنہوں نے کل سے تعلق بہت بڑی وہ کہتے ہیں بجوز یاد دوست ہرچے کلی عمر ضائع ہے، بجوز سر عشق ہرچے بخانی بطالت سعدی گشو لوح دل از نقش غیر علم کے رائے حق ننمایت جہالت۔ دوست کی یاد کے علاوہ کچھ پڑھا تو دیتا ہے، بجوز یاد دوست ہرچے کلی عمر ضائع، دوست کو کے علاوہ کسی کو یاد کیا عمر کو برباد کیا۔ بجوز سر عشق ہرچے بخانی بطالت
عشق کے راز کے علاوہ کچھ پڑھا بطالت باطل صادق حصول از نقش غیر حق دل سے غیر حق کے نقشے کو مٹا علم کے رائے نہ نمائے جہالت جو علم حق کو پتہ نہ بتا آکسفورڈ ہو کیمبرج ہو جے یو ہو لٹل فلاور ہو کانوینٹ ہو سینٹ پائس ہو سینٹ جوسف ہو لگاتر ہو پروفیسر ہو وائس چانسلر ہو پی ایچ ہو پی ایچ ہو پی ڈی ایس ہو پی ایم ایس ہو ایم ڈی ایس ہو ایم ڈی ہو ڈی ایس ہو اس کا علم نہیں وہ عالم نہیں ہے یہ مدرسہ بتاتا ہے جامعہ کو بتاتا ہے جب شاہی بتاتا ہے یہ تفسیر کے بارے بتاتے ہیں مجاہد بتاتے ہیں سرکار سلطان بتاتے ہیں چلا جو اس اسی کے لیے اسی کے لیے وہی نبی نے اتباع نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار شاہی چشتیہ دیکھیا کانفرنس اس لیے دینی تعلیم علم جس کو پڑھ کر انسان عمل کر کے پڑھ کے انسان صاحب بنتا ہے یہ کمپلسری ہے. اچھا ہم لوگ یہ کہہ کے اگنور کر دیتے ہیں کہ یہ مدرسہ عمر فاروق اعظم کہتے ہیں مارکیٹ میں دکان وہ نہیں لگا سکتا جو عالم نہ ہو. دکان تو نہیں جائے گی مارکیٹ میں جو فقیر نہیں وہ دکان میں لائسنس ہی نہیں دیتے تھے عمر فاروق اعظم کیونکہ ناپ توڑ میں کمی کرے گا غیر عالم ہوگا تو جھوٹ بولے گا یہ بہت اچھا کپڑا لے لیجیے نا میرے گھر والے بھی یہی کپڑا پہنتے ہیں حرام ہے میری تو خریدی بھی 500 کی نہیں ہے حرام ہے بھائی رزاق اللہ نے استعمال نہیں کی. مجھے بہت اچھے سے ایک بات یاد ہے آپ نے کبھی لڑکی تلاشنے کے لیے لڑکا تلاشنے کے لیے لڑکی تلاشنے کے لیے کہاں تلاشنا میری بیٹی شادی کرنی ہے مجھے کوئی اچھا گھر ہو تو دیکھیے گھر یہ بولتے نا اپنے رشتے داروں سے اپنے دوستوں اچھے گھر یہ اچھا گھر سے کیا ہوتے ہیں آر سی سی 2 منزلہ 3 منزلہ ہاں یہ جو جملہ ہے اس پہ غور کریں اچھا گھر روئے زمین پر سب سے اچھا گھر اللہ کا گھر ہے جسے مرد کہتے ہیں. کبھی مسجد پہ جا کے اپنی بیٹی کے لیے شوہر تلاش کیا اپنا داماد مسجد سے تلاش کر کے لائے کیا پیغام کسی نے سوچا ہے ایک آدمی تھا اور اسی آدمی کی وجہ سے قیامت نہیں آ رہی اور ایسے آدمی ہر زمانے میں رہے اس کی بیٹی جب جوان ہو گئی تو دیکھا ہاں یہ نوجوان ڈیلی آ رہا بھائی میری بیٹی سے شادی کرے گا اس نے کہا حضور میرے پاس کچھ بھی اب ہونے والے سسر کا جواب اللہ کے گھر پہلی صف تکبیر اولا کے ساتھ دائیں طرف 5 وقت کی نماز پڑھنے سے بڑھ کے اور کون سی دولت اللہ کے گھر دائیں طرف تکبیر اولا کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھنے سے بڑھ کے بھی کوئی دولت ہے شادی تو ہی کرے ہو گئی شادی آگے جب باپ ایسا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے اس کی بیٹی کیسی ہوگی دلہن کی ڈولی اٹھ گئی شوہر کے گھر میں دلہن کہتی ہے میرے سرتاج ٹوکری کے اندر کیا شوہر نے کہا کہ وہ آدھی روٹی رکھی آدھی روٹی آج کھائی آدھی روٹی کل کے لیے رکھی کیا آپ کے پاس ایفڈی نہیں بینک بیلنس کیا ہمارے یہاں 1 کوئنٹل 2 کوئنٹل چاول نہیں آدھی روٹی
वो दुल्हन कहती है मेरी डोली को फौरन वापस लौटा दे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कहा क्यों? कहा इसलिए कि एक परिंदा दिन भर खाना खाता कल के लिए घोंसले में जमा नहीं करता, क्योंकि उसका ईमान है, अकीदा है, जो अल्लाह आज खाना दिया है वो अल्लाह कल भी जिंदा है और वही खाना देगा। तो आपका ईमान तो परिंदों से कमजोर है, मेरी डोली उस घर में नहीं रहेगी जिसका ईमान परिंदों से कमजोर हो। अल्लाह अकबर कबीरा। ये चला वो इंसान जो कल के लिए अल्लाह पे भरोसा रखकर स्टोर नहीं करता, उस इंसान से कमाल वाला है, अफजलो आला ईमान वाला है जो इंसान लाखों रुपया बैंक में रखता है, क्योंकि उसका ईमान कंप्लीट नहीं है। यही वजह है कि कौन मुस्तफा मालिक मगर मालिक निसाब नहीं है। कभी नबी पे ज़कात फर्ज नहीं हुई है, कभी अपना पैसा नबी ने नहीं जमा किया अपने पास जिसकी बुनियाद पे ज़कात फर्ज हो जाए। दूसरी बात ये भी सुने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक गरीब अमीर से 500 साल पहले जन्नत में चला जाएगा, क्योंकि अमीर को हिसाब करना पड़ेगा, लाया कहाँ से, खर्चा कहाँ किया, झूठ कितना बोला, क्या किया, चोरी क्या किया, कितने गलती की तरफ ले गए। मगर एक गरीब शॉर्ट एंड स्वीट में हिसाब देगा, बुजुर्गों के साथ जन्नत में चला जाएगा। नारे तकबीर, नारे फैज़ाने मखदूम बिहारी, फैज़ाने सरकार सुल्तानी, चिश्तिया तेकिया कॉन्फ्रेंस, सरजमीन फैजाबाद शरीफ। अकाबिरीन की हिस्ट्री लेके सरकार सुल्तान ही कितनी हुजूर मखदूम सिमना सल्तनत को जूती की नोक पर उड़ा करके इंडिया तशरीफ लाए। बुजुर्गान दिन जो मुजाहिदीन की हिस्ट्री हमारे उलमाए किराम जानते हैं, वो खुद मदरसे में पढ़ाते थे, झुपड़पट्टी में रहते थे। और एक दिन बाबरचंद चली गई तो अपनी बीवी को कहते हैं कि बाबरचंद चली गई है, आप आके खाना बना दीजिएगा। जबकि रईस आज़म उड़ीसा कहा जाता है, उनकी जमीन में कई किलोमीटर तक ट्रेनें चला करती हैं। उनका मदरसे में आके खाना बना, बीवी जाहिर सी बात है अगर वो आखिरत पसंद होगी फौरन उन्होंने कबूल किया, कहा क्यों नहीं, मैं आती हूँ। और बीवी खाना बना रही थी और वो पढ़ा रहा था। अल्लाह, ये हासिल मस्जिद में जाके लौटा, उसके बाद मदरसे का नहीं, मदरसे में जाके लौटा। कौन किसका मार्क्स अच्छा, नहव में किसका अच्छा नंबर है, सर्फ में किसका अच्छा, तफसीर में किसका अच्छा नंबर है, कुरान शरीफ की क़िरात में किसका अच्छा नंबर है, हिफ्ज़ में किसने एक बैठक में पूरा कुरान सुना दिया, मैं उससे अपनी बेटी की शादी करूंगा। अखलाक किसका, कौन अपने उस्ताद की अच्छी कदर करता है, मैं उससे अपनी बेटी की शादी करूंगा। और गवर्नमेंट पे स्टाम्प पेपर 100 रुपए की स्टाम्प पेपर पर मैं लिख के दे सकता हूँ, अगर आपका दामाद मदरसे का फारिग है, वो गरीब तो हो सकता है शराबी नहीं, वो गरीब तो हो सकता है वहाबी नहीं है, वो गरीब तो हो सकता है जुआरी नहीं हो, और एक आलिम से ज्यादा खुश अपनी बीवी को कोई रख भी नहीं सकता। और अगर बीवी ही बद चलन बद कैरेक्टर हो तो जाहिर सी बात है, अगर कुत्ता बिल्ली छकुंदर में जिंदगी गुजारने की आदत हो, नजासत गलीज़ा में जिंदगी गुजारने की आदत हो, वो उलमा की सोबत हजम भी नहीं होती। हासिल हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नायब आलिम थे, तो मदरसे में दामाद को, मस्जिद में दामाद को तलाश। अच्छा, बहू कहाँ से लाएंगे? हिस्ट्री की किताब उठा के देखें, जिसकी भी बहू जींस पैंट टी शर्ट वाली, एक चीज तो कॉमन है जो आपको नहीं समझ में आएगा। पहली सदी हिजरी के मुजद्दिद उमर बिन अब्दुल अजीज, दूसरी सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफ़िई, तीसरी सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम अबू हामिद अल अस्फराइनी, चौथी सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम गजाली, इमाम अबू हामिद, तीसरी के इमाम अबुल हसन अशरी, चौथी के इमाम अबू हामिद अल अस्फराइनी, पांचवी के इमाम गजाली, छठवीं के इमाम फखरुद्दीन राजी।
7वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम तकीयुद्दीन अत्तकी, 8वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम ज़ैनुद्दीन इराकी, 9वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती है, 10वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद मुल्ला अली कारी, 11वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद मुजद्दिद अल-फ़सानी है, 12वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद शाह अब्दुल अजीज मौदूदी देहलवी है, 13वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद शाह अब्दुल कादिर बदायूनी है, 14वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, जिसको हम सब जानते हैं। यहाँ ये बताना मकसूद है कि जितने ये 1400 साल के मुजद्दिद हैं, इनकी हिस्ट्री उठा के देखे, एक भी मुजद्दिद की माँ जींस में और टी शर्ट वाली नहीं, एक भी मुजद्दिद की। इसका मतलब ये है कि अल्लाह के वली जींस में और टी शर्ट वाली के पेट से नहीं पैदा होता, वो हमेशा नकाब वाली पेट से पैदा होता है, नकाब पहनने वाले पेट से पैदा होता है। इसका मतलब अगर बहू लानी हो तो कहाँ से लाएंगे? नकाब वाले घर। जिस घर में नकाब का चलन है, कुछ ऐसी लड़कियां कि आई डोंट लाइक नकाब, मुझे नकाब पसंद नहीं, उसकी माँ को नकाब, ऐसे घर पे लड़की लाए मत। और बहुत आसान तरीका आजकल लड़कियों की मदद से भी भूल गए, वहां पता करें कहाँ की बच्चियां पढ़ती है, वो खबर लग जाती है, वहां से बच्चियां लेकर के। अगर वो बच्ची आलिम होगी इंशाअल्लाह अज़ीम। एक बहुत मशहूर आदमी का सेंटेंस है, नेपोलियन बोनापार्ट, गिव मी एन एजुकेटेड मदर, आई शैल प्रॉमिस यू सिविलाइज्ड एजुकेटेड नेशन। आप मुझे एक पढ़ी लिखी माँ दे, मैं आपको एक एजुकेटेड और मुहज़्ज़ब गांव समाज, यानी एक माँ अगर पढ़ी लिखी हो, नस्लों पर इसके दिल का असर है, नस्लों पर। इसलिए जो बहू लाएंगे वो पढ़ी लिखी लाएंगे। और इसका एक सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जिसकी परिचय दीनी तालीम जानती है, वो बच्चियां कभी काफिर के साथ भाग करके शादी